جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک چین کا شہزادہ تافو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلتا پھر رہا تھا کہ اچانک ایک جھاڑی کے پیچھے سے ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا خرگوش نکلا اور تیزی سے اس کے گھوڑے کے سامنے سے دوڑتا ہوا دوسری جھاڑیوں میں گھس گیا۔ شہزادہ تافو سرخ رنگ کے خرگوش کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ سرخ رنگ کا خرگوش اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے گھوڑا اس جھاڑی کی طرف دوڑایا جس کے اندر سرخ رنگ کا خرگوش غائب ہوا تھا، لیکن خرگوش وہاں موجود نہ تھا۔ اب تو شہزادہ بے حد حیران ہوا کیونکہ اس نے خود سرخ رنگ کے خرگوش کو اس جھاڑی کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ اس جھاڑی سے باہر جاتے ہوئے دکھائی نہ دیا، لیکن اب خرگوش غائب تھا۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا اور اس نے خود جھاڑی کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن خرگوش کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ خرگوش کبھی جھاڑی کے اندر گیا ہی نہ ہو۔ وہاں کوئی سوراخ یا غار بھی نہیں تھا کہ شہزادہ سمجھتا خرگوش اس غار کے اندر گھس گیا ہو۔ شہزادے کے ساتھی بھی اس دوران وہاں پہنچ گئے تھے۔ کیا بات ہے شہزادے حضور، آپ جھاڑی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ شہزادے کے دوست وزیر زادے نے گھوڑے سے اتر کر شہزادے کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس جھاڑی میں سرخ رنگ کا خرگوش گیا ہے مگر اب وہ وہاں نہیں ہے۔ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سرخ رنگ کا خرگوش؟ شہزادہ حضور، خرگوش تو سرخ رنگ کا ہوتا ہی نہیں۔ وزیر زادے آکو نے حیران ہو کر کہا، اسی لیے تو اس خرگوش کو ہم تلاش کر رہے ہیں، ورنہ عام خرگوش تو اس جنگل میں ہزاروں پھرتے ہوں گے۔ شہزادے تافو نے جواب دیا اور وزیر زادہ آکو نے سر ہلا دیا۔ شہزادے نے اپنے ساتھیوں کو پوری جھاڑیوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا اور اس کے حکم کی تعمیل میں اس کے بے شمار ساتھیوں نے چند لمحوں میں جھاڑی اکاڑ کر ایک طرف پھینک دی۔ جھاڑی کے نیچے زمین صاف تھی، کوئی چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں تھا، ارد گرد بھی صاف زمین تھی۔ اب تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سرخ رنگ کا خرگوش میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، آؤ واپس چلیں، شہزادے نے مایوس ہو کر کہا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ لیکن ابھی اس نے گھوڑا آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک دم اسے وہی سرخ رنگ کا خرگوش ایک اور جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر دوڑتا ہوا ایک اور جھاڑی میں جاتا دکھائی دیا، اور اس بار تو خرگوش کو وزیر زادہ آکو نے بھی دیکھ لیا۔ وہ دیکھو سرخ رنگ کا خرگوش، شہزادے نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا، اور پھر گھوڑا روک کر وہ نیچے کودا اور بے اختیار اس جھوڑی کی طرف دوڑ پڑا جس میں وہ خرگوش گیا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہزادہ حضور، اب تو میں نے بھی اس خرگوش کو دیکھا ہے، بے حد خوبصورت خرگوش ہے، وزیر زادہ آکو نے کہا، اور وہ بھی گھوڑے سے اتر کر شہزادے کے پیچھے لپکا۔ لیکن ایک بار پھر وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جھاڑی خالی تھی، اس میں خرگوش کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا۔ شہزادے کے حکم پر اس کے ساتھیوں نے یہ جھاڑی بھی اکھاڑ دی، لیکن خرگوش ایک بار پھر غائب ہو چکا تھا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ خرگوش کہاں چلا جاتا ہے؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وزیر زادہ اس کی بات کا جواب دیتا، دور موجود ایک اونچی جھاڑی میں سے کسی لڑکی کی کرہانے کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں اس جھاڑی کی طرف دوڑے اور جھاڑی کے قریب پہنچ کر وہ حیرت سے بت سے بن گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جھاڑی کے پاس گھاس پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر شہزادیوں جیسا لباس تھا، لیکن وہ مسلسل کرا رہی تھی، اور اس کے پاس ہی وہ سرخ رنگ کا خرگوش معصوم سی شکل بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور کیوں کرا رہی ہو؟ شہزادے نے آگے بڑھ کر اس کراتی ہوئی لڑکی سے پوچھا۔ مجھے پانی پلاؤ، میں پیاس سے مر رہی ہوں، مجھے بچا لو، لڑکی نے کراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادے کے حکم پر اس کے ایک ساتھی نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی پانی کی چھاگل اتاری اور اس کا منہ کھول کر اس نے اس لڑکی کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ لڑکی اس قدر پیاسی تھی کہ چھاگل کا سارا پانی پی گئی۔ جب چھاگل خالی ہو گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شکریہ، تم نے میری پیاس فی الحال تو بجھا دی، ورنہ اس جادوگر کی وجہ سے اب تک تو میں مر چکی ہوتی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جادوگر نے؟ کس جادوگر نے؟ تم کون ہو اور یہاں کیسے آ گئی ہو اس بھیانک جنگل میں؟
شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میرا نام شہزادی عالم زیب ہے اور میں ملک ایران کی شہزادی ہوں۔ میں اپنے محل کی چھت پر بیٹھی ہوا خوری کر رہی تھی کہ اچانک محل کے اوپر سے ایک طاقتور جادوگر گزرا۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے مجھے زبردستی اٹھا لیا۔ اس وقت یہ میرا ساتھی خرگوش میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میرے ساتھ چمٹ گیا اور اس طرح یہ بھی میرے ساتھ ہی آ گیا۔ جادوگر مجھے اپنے محل میں لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے بدصورت بیٹے کے ساتھ شادی کر لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا تو جادوگر نے غصے میں آ کر میرے منہ پر زور سے پھونک مار دی۔ بس اس کے پھونک مارتے ہی میرے جسم کے اندر جیسے آگ سی بھڑک اٹھی۔ مجھے اس قدر شدید پیاس لگی کہ جیسے میں پورا سمندر پی جاؤں تو میری پیاس نہ بجھے۔ جادوگر نے مجھے اٹھا کر یہاں جنگل میں پھینک دیا اور کہا کہ جب تک میں اس کے بیٹے سے شادی کی حامی نہ بھروں گی اس وقت تک میری پیاس نہ بجھے گی۔ میرا خرگوش بھی اسی طرح میرے ساتھ چمٹا ہوا یہاں آ گیا۔ پیاس کی شدت سے میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ بیچارہ خرگوش بڑے بڑے پتوں میں چشمے سے پانی بھر کر لے آتا اور میرے منہ میں ڈال دیتا، لیکن اس طرح میری پیاس کہاں بجھ سکتی تھی۔ اس لیے جب مجھے ہوش آتا تو میں درد کی وجہ سے کراہنے لگتی، پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی۔ تم نے مجھے پانی پلایا تو وقتی طور پر میری پیاس بجھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد پیاس پھر لگ جائے گی اور پہلے سے زیادہ شدید ہوگی۔ تم ایسا کرو، مجھے کسی چشمے تک پہنچا دو تاکہ جیسے ہی مجھے پیاس لگے میں پانی پی سکوں۔ شہزادی نے کہا، نہیں، یہ تو تمہارا علاج نہیں ہے۔ شہزادی عالم زیب، تم ہمارے ساتھ شاہی محل چلو، وہاں ہمارا شاہی طبیب لازمی تمہاری پیاس کا علاج کر لے گا۔ میں ملک چین کا شہزادہ ہوں اور میرا نام تافو ہے اور یہ میرا دوست وزیر زادہ آکو ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، اچھا، اگر میرا علاج ہو جائے تو پھر تو اور بھی اچھا ہے، لیکن اس جادوگر نے کہا تھا کہ اب تمہارا علاج صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم میرے بیٹے سے شادی پر رضامند ہو جاؤ، مگر اس کے بدصورت اور گندے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی میں۔ شہزادی نے روتے ہوئے کہا، شہزادی تم فکر نہ کرو، تمہارا علاج ضرور ہوگا، آؤ میرے ساتھ۔ شہزادے نے کہا اور اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا۔ شہزادی نے سرخ رنگ کے خرگوش کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور شہزادہ اسے لے کر اپنے ساتھیوں سمیت واپس شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شہزادی کو بار بار شدید پیاس لگ جاتی اور شہزادے کے ساتھی اسے اپنی چھاگلوں کا پانی دے دیتے۔ وقتی طور پر اس کی پیاس بجھ جاتی، لیکن کچھ دیر بعد پہلے سے بھی زیادہ زور سے پیاس لگ جاتی۔ شہزادہ اور اس کے ساتھی شہزادی عالم زیب کی پیاس سے تنگ آ گئے۔ وہ راستے میں پڑنے والے چشموں اور ندی نالوں سے اپنی چھاگلیں بھر لیتے، لیکن شہزادی کو اس قدر جلدی جلدی پیاس لگ جاتی کہ جلد ہی ان کی ساری چھاگلیں دوبارہ خالی ہو جاتیں۔ بہرحال خدا خدا کر کے وہ شاہی محل پہنچ ہی گئے۔ شہزادے نے فوراً ہی شاہی حکیم کو طلب کر لیا۔ شہزادہ حضور، آپ نے مجھے یاد فرمایا، خیریت تو ہے؟ شاہی حکیم نے حاضر ہوتے ہوئے کہا اور شہزادے نے اسے شہزادی عالم زیب کا سارا حال بتا دیا۔ حکیم بھی شہزادی کا حال سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے شہزادی کی نبض دیکھی، اس کی زبان دیکھی اور پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر افسردگی اور مایوسی نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے شاہی حکیم، تم افسردہ اور مایوس نظر آ رہے ہو؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ شہزادہ حضور، شہزادی عالم زیب کا علاج ناممکن ہے اور اس کی زندگی کے دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اس جادوگر نے خوفناک حربہ اختیار کیا ہے، لیکن جادو کا نہیں، بلکہ اصل میں اس کی پھونک نے شہزادی کے خون میں آگ بھڑکا دی ہے۔ اب شہزادی اس آگ میں مسلسل جل رہی ہے۔ پانی سے یہ آگ ذرا سی ہلکی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھڑک اٹھتی ہے اور آہستہ آہستہ شہزادی کا خون جلتا جا رہا ہے۔ جب یہ پوری طرح جل جائے گا تو شہزادی مر جائے گی۔ شاہی حکیم نے شہزادے کو دوسرے کمرے میں لے جا کر پوری تفصیل بتا دی۔ اوہو، اس آگ کا علاج کرو، آخر تم شاہی حکیم ہو، شہزادے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادہ حضور، اس آگ کا علاج دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ ہے سرخ رنگ کا پانی، شاہی حکیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سرخ موتی کا پانی؟ کیا مطلب؟
ہم تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھے شاہی حکیم، شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادہ حضور، سرخ رنگ کا موتی دنیا کا سب سے قیمتی اور نایاب موتی ہے، اور سنا ہے یہ موتی کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی دیو کے پاس ہے۔ اگر اس موتی کو توڑا جائے تو اس کے اندر سے سرخ رنگ کے پانی کے 2 قطرے نکلیں گے۔ جب تک یہ قطرے شہزادی کے حلق میں نہ جائیں گے، شہزادی کے خون میں موجود آگ کبھی نہیں بجھ سکتی۔ صرف وہی سرخ موتی کا پانی ہی اس کا علاج ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ پانی زیادہ سے زیادہ 7 دنوں کے اندر میسر آ جائے، کیونکہ اگر شہزادی عالم زیب کا یہی حال رہا تو زیادہ سے زیادہ 8 دن بعد شہزادی مر جائے گی۔ شاہی حکیم نے کہا، اور شہزادہ اب ساری بات سمجھ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ جادوگر جس نے شہزادی کا یہ حال کیا ہے اس کے پاس وہ سرخ موتی ہوگا، اور اس نے اس لیے شہزادی کو اس حال تک پہنچایا ہے کہ شہزادی پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخرکار اس کے بدصورت بیٹے سے شادی پر رضامند ہو جائے گی، اور پھر وہ سرخ موتی کا پانی اسے پلا کر ٹھیک کر دے گا۔ لیکن اب اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس جادوگر سے جا کر وہ موتی ضرور حاصل کرے گا۔ چنانچہ اس نے شاہی حکیم کو تو واپس بھجوا دیا اور خود شہزادی کے پاس آ گیا۔ اس نے جب شہزادی کو شاہی حکیم کی بات بتائی تو شہزادی عالم زیب بے حد مایوس ہو گئی۔ وہ بے اختیار رونے لگی، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے خرگوش کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ارے ارے، تم حوصلہ کیوں ہار رہی ہو شہزادی؟ میں اس جادوگر سے جا کر وہ موتی لے آؤں گا، تم فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بس مجھے کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ وہ جادوگر رہتا کہاں ہے، شہزادے نے کہا۔ نہیں شہزادے، وہ بے حد طاقتور اور ظالم جادوگر ہے، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ بس تم کسی طرح مجھے واپس میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو، میں اب اپنے ملک کی سرزمین پر مرنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے روتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں اس بیماری کی حالت میں وہاں نہیں لے جاؤں گا۔ جب تم تندرست ہو جاؤ گی اور تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، شہزادے نے کہا۔ شہزادی عالم زیب نے بہت اصرار کیا، لیکن شہزادہ تافو بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ آخرکار شہزادی خاموش ہو گئی۔ مجھے بتاؤ کہ وہ جادوگر کہاں رہتا ہے، شہزادے نے کہا۔ تو شہزادی نے اسے بتایا کہ جادوگر کے اچانک جھپٹ پڑنے پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ اس جادوگر کے محل میں موجود تھی، اور جب اس کے انکار پر جادوگر نے اس کے منہ پر پھونک ماری تو اسے واقعی یوں محسوس ہوا تھا کہ اس کے جسم میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہو، اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر اسے ہوش اس جنگل میں آیا تھا جہاں شہزادہ اسے ملا تھا، اس لیے وہ تو بتا نہیں سکتی کہ جادوگر کا محل کہاں ہے۔ البتہ اس کا دوست خرگوش اس کے ساتھ رہا تھا، شاید وہ بتا سکتا ہو۔ لیکن سرخ خرگوش کیسے بتا سکے گا؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کی زبان مجھے آتی ہے، میں اس سے پوچھ لیتی ہوں، شہزادی نے کہا، اور پھر شہزادی نے عجیب سی زبان میں سرخ خرگوش سے باتیں شروع کر دیں۔ خرگوش بھی بولنے لگا۔ شہزادہ حضور، خرگوش بتا رہا ہے کہ وہ شہزادے کو اس جادوگر کے محل تک لے جا سکتا ہے۔ وہ شہزادے کے گھوڑے کے آگے آگے دوڑتا رہے گا اور شہزادے کو جادوگر کے محل تک لے جائے گا، شہزادی نے کہا۔ تو شہزادہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے سرخ خرگوش کو اٹھا کر پیار کیا، اور پھر اس نے کنیزوں اور غلاموں کو شہزادی کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اور سرخ خرگوش کو ساتھ لے کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے نکل آیا۔ اس نے اپنے وزیر دوست کو بھی ساتھ نہ لیا، اسے معلوم تھا کہ راستہ یقیناً اسی جنگل سے جاتا ہوگا، اس لیے وہ خرگوش کو گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر گھوڑا دوڑاتا ہوا پہلے اس جنگل میں پہنچا، اور پھر اس نے خرگوش کو نیچے اتار دیا۔ خرگوش تیزی سے بھاگنے لگا، اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ شہزادے کے گھوڑے کو اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے کے لیے پوری قوت سے دوڑنا پڑا۔ جنگل سے نکل کر وہ ایک ویران میدان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ رات کو وہ رک گئے اور شہزادے نے ایک غار میں آرام کیا۔ خرگوش بھی اس کے ساتھ ہی غار میں بیٹھا رہا۔ صبح کو ایک بار پھر انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ دوسری رات وہ ایک اور جنگل میں پہنچ گئے۔ یہاں بھورے رنگ کے ویران اور بنجر پہاڑ تھے، جہاں دور دور تک گھاس کا ایک تنکا بھی موجود نہ تھا۔
سرخ رنگ کا خرگوش ایک بڑی سی غار کے دہانے پر پہنچ کر رک گیا اور غار کی طرف منہ کر کے عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ جادوگر کے محل کا راستہ اسی غار میں سے جاتا ہے۔ شہزادہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے سرخ رنگ کے خرگوش کو اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیا اور پھر تلوار نیام سے نکال کر وہ غار کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوا، اس کے کانوں میں ایک باریک سی آواز پڑی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہزادہ حضور، میں سرخ خرگوش بول رہا ہوں۔ اس غار میں آنے کے بعد آپ کو میری آواز انسانوں جیسی لگ رہی ہوگی، کیونکہ یہ جادو کی غار ہے۔ دوبارہ آواز سنائی دی اور شہزادہ حیران رہ گیا۔ جادو کی غار؟ کیا مطلب؟ کیا وہ جادوگر اس غار میں رہتا ہے؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ غار اس محل کو جانے کا راستہ ہے شہزادے حضور۔ چونکہ وہ جادوگر ہے اور آپ جادو نہیں جانتے، اس لیے آپ اس وقت تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک اس غار کے دائیں کونے میں اگے ہوئے سرخ رنگ کے پھول کو توڑ کر پہلے مجھے کھلائیں اور پھر میرے ایک پنجے سے خون کے چند قطرے نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیں۔ اس طرح کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کر سکے گا۔ سرخ خرگوش نے جواب دیا اور شہزادہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ غار بہت طویل تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد شہزادے کو اس کی ایک دیوار کے ساتھ سرخ رنگ کا پھول اگا ہوا نظر آیا۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر وہ پھول توڑا اور اسے خرگوش کو کھلا دیا۔ خرگوش نے جب وہ پھول کھا لیا تو شہزادے نے خنجر کی مدد سے خرگوش کے ایک پنجے پر خراش ڈالی۔ اس میں سے خون کے قطرے نکلنے لگے۔ شہزادہ ان قطروں کو چاٹ گیا۔ اس کے چاٹنے سے نہ صرف خون اس کے حلق میں چلا گیا، بلکہ سرخ خرگوش کے پنجے سے مزید خون نکلنا بھی بند ہو گیا۔ شہزادے صاحب، اب آپ پر جادوگر کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ سرخ خرگوش کی آواز سنائی دی اور شہزادے نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ سرخ خرگوش کو دوبارہ کاندھے پر بٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی غار کا دوسرا دہانہ آ گیا اور شہزادے نے دیکھا کہ وہ اب ایک وسیع میدان میں موجود تھا، جس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ ایسا محل کہ جس کی دیواریں سونے کی تھیں اور دروازے پر جگہ جگہ انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دروازے کے باہر ایک پتھر کا ببر شیر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے حفاظت کر رہا ہو۔ اس ببر شیر کی آنکھوں میں نیلے رنگ کے پتھر جڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شہزادہ اس ببر شیر کے قریب پہنچا، ببر شیر ایک دم زندہ ہو کر اتنی زور سے دھاڑا کہ زمین ہلنے لگی۔ گھبرائیں نہیں شہزادہ حضور، یہ جادو کا شیر ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، سرخ خرگوش نے کہا، اور شہزادہ اس کی بات سن کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ شیر مسلسل دھاڑتا رہا اور اس نے شہزادے پر بار بار حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ شہزادے کے قریب آتا خود بخود واپس لوٹ جاتا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے واپس پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہو، اور شہزادہ اطمینان سے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے زور سے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ ایک ہیبت ناک آواز نکالتا ہوا کھل گیا، اور پھر شہزادے نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، دیوزاد حبشی تلوار اٹھائے اس کی طرف دوڑ کر آنے لگے۔ یہ اصلی حبشی ہیں شہزادہ حضور، ان سے مقابلہ کیجیے، سرخ خرگوش نے تیزی سے کہا، اور شہزادہ تلوار سنبھال کر ان کے مقابلے پر آ گیا۔ شہزادہ چونکہ شمشیر زنی میں بے حد ماہر تھا، اس لیے چاروں حبشی مل کر بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور شہزادے نے بہادری اور مہارت سے ان کا خوب مقابلہ کیا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے چاروں دیوزادوں کو مار گرایا۔ اب تو شہزادے کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ ایک دم محل کے اونچے برآمدے میں سے ایک بوڑھا آدمی باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، انتہائی بدصورت اور احمق سا۔ وہ یقیناً اس جادوگر کا وہی بیٹا تھا جس سے جادوگر شہزادی عالم زیب کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ واقعی بے حد بدصورت اور گندا تھا۔ کون ہو تم، اور یہاں تک اتنے سکون سے کیسے پہنچ گئے؟ میں نے جادو کے گولے میں دیکھا ہے، تم پر میرے کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور تم اسی طرح محل کی طرف آ رہے تھے جیسے تم اس محل کے مالک ہو۔ بوڑھے جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔
میرا نام شہزادہ تافو ہے، ظالم جادوگر، اور تم نے شہزادی عالم زیب کو پھونک مار کر اس کی جو پیاس بڑھا دی تھی، میں اس کا علاج حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تم وہ سرخ موتی میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو مار ڈالوں گا، شہزادے نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ اوہ حقیر شہزادے، تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے دھمکی دو، میں ابھی تم سے نمٹتا ہوں، جادوگر نے غصے سے پکارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے شہزادے کی طرف بڑھا، لیکن شہزادہ ہاتھ میں تلوار پکڑے اطمینان سے کھڑا رہا۔ جادوگر اس سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا، اور اس کے منہ سے خوفناک آگ کے شعلے نکل کر شہزادے کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن جیسے ہی یہ شعلے شہزادے کے قریب پہنچے تو خود بخود بجھ گئے۔ شہزادے نے کہا، ظالم جادوگر، تمہارا کوئی جادو مجھ پر اثر نہیں کر سکتا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس لیے تم یہاں تک پہنچ جانے میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، لیکن تم بچ کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے چیخ ماری تو ایک طرف سے دو خوفناک اژدھے شہزادے کی طرف بڑھنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خوفناک اژدھے ایک لمحے میں شہزادے کو سالم ہڑپ کر جائیں گے۔ شہزادہ حضور، ان اژدھوں کی دمیں تلوار سے کاٹ ڈالیے، یہ اسی صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ آپ کو واقعی کھا جائیں گے، شہزادے کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے خرگوش نے کہا، اور شہزادے نے سر ہلا دیا۔ پھر جیسے ہی اژدھے شہزادے کے قریب پہنچے، شہزادے نے زور سے چھلانگ لگائی اور گھوم کر ان کی پشت پر آ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ اژدھے گھوم کر اس پر حملہ کرتے، شہزادے نے تلوار کے زوردار وار کیے، اور ایک ہی لمحے میں اس نے دونوں اژدھوں کی دمیں کاٹ ڈالیں۔ جیسے ہی ان کی دمیں کٹیں، دونوں خوفناک اژدھے مردہ ہو کر زمین پر گر گئے۔ اوہ یہ کون ہے جو سب کچھ تمہیں بتا رہا ہے؟ جادوگر نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادہ حضور، اس کے بیٹے کی گردن پر تلوار رکھ دیجئے، یہ جادوگر بیٹے سے بے حد محبت کرتا ہے، یہ اسی طرح قابو میں آئے گا، اور اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے آپ کو سرخ موتی دینے پر آمادہ ہو جائے گا، ورنہ یہ آسانی سے آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ سرخ خرگوش نے شہزادے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور شہزادہ بجلی کی تیزی سے دوڑا۔ اس نے ایک طرف خاموش کھڑے ہوئے جادوگر کے بدصورت اور احمق بیٹے کی گردن پر جا کر تلوار رکھ دی۔ خبردار، اگر تم نے مجھ پر اور کوئی حملہ کیا تو میرے ایک اشارے پر تمہارے بیٹے کی گردن کٹ جائے گی، شہزادے نے چیختے ہوئے کہا، اور جادوگر کا بدصورت بیٹا موت کے خوف سے بری طرح کانپنے لگ گیا۔ وہ شاید انتہائی بزدل قسم کا نوجوان تھا۔ میرے بیٹے کو مت مارو، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اچانک بوڑھے جادوگر نے منتیں کرتے ہوئے کہا، مجھے وہ سرخ موتی دے دو جس سے شہزادی عالم زیب کی پیاس بجھ سکتی ہے، جلدی کرو، اگر تم نے فوراً وہ سرخ موتی میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہارے بیٹے کی گردن پلک جھپکنے میں اڑا دوں گا، شہزادے نے چیختے ہوئے کہا۔ سنو شہزادے، وہ موتی میرے پاس موجود نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں ضرور دے دیتا، البتہ میں اس موتی کا تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں، وہ موتی سرخ سمندر میں واقع سرخ رنگ کے جزیرے کے اندر سرخ جھیل کی تہہ میں موجود ہے، جادوگر نے جلدی جلدی جواب دیتے ہوئے کہا۔ شہزادہ حضور، یہ درست کہہ رہا ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کو اس جزیرے تک پہنچا دے، ورنہ آپ ساری عمر سفر کر کے بھی وہاں خود نہیں پہنچ سکتے، خرگوش نے شہزادے کے کان میں کہا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم مجھے فوراً اس سرخ جزیرے تک پہنچا دو، ورنہ میں تمہارے بیٹے کو مار ڈالوں گا، شہزادے نے کہا۔ جادوگر بولا، شہزادے میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، تم میرے بیٹے کی گردن سے تلوار ہٹا لو۔ خرگوش نے شہزادے کے کان میں کہا کہ اسے کہو کہ وہ اپنے جادو دیوتا کی قسم کھا کر وعدہ کرے کہ وہ آپ کو سرخ جزیرے تک پہنچا دے گا اور آپ کے یا شہزادی عالم زیب کے خلاف آئندہ کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ سرخ خرگوش نے ایک بار پھر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تم اپنے جادو دیوتا کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم مجھے سرخ جزیرے تک پہنچاؤ گے، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ تم آئندہ مجھے یا شہزادی عالم زیب کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرو گے، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ پھر کسی انسان پر تم یا تمہارا بیٹا کبھی ظلم نہیں کرے گا۔
بولو، وعدہ کرتے ہو یا میں تمہارے بیٹے کی گردن اڑا دوں؟ شہزادے نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے تلوار کو ذرا سی حرکت دی تو جادوگر کا بیٹا خوف سے کانپنے لگا اور چیخنے لگا، مت مارو میرے اکلوتے بیٹے کو، مت مارو۔ میں جادو دیوتا کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سرخ جزیرے تک پہنچا دوں گا۔ تمہارے اور شہزادی عالم زیب کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا، اور آئندہ میں یا میرا بیٹا کبھی کسی انسان پر ظلم نہیں کریں گے۔ جادوگر نے فوراً ہی جادو دیوتا کی قسم کھاتے ہوئے کہا، اس کے بیٹے سے بھی شہزادہ حضور؟ سرخ خرگوش نے کہا، اور شہزادے نے اس جادوگر کے بیٹے سے بھی قسم لے لی اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تم واقعی بے حد عقل مند اور بہادر شہزادے ہو۔ ساری باتیں تم پہلے سے ہی سمجھ جاتے ہو، ورنہ تم میرے ہاتھوں سے یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے تھے، لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں، اس لیے تم آنکھیں بند کر لو۔ جب میں تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہوں تو کھول دینا۔ جادوگر نے کہا، اور شہزادے نے آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادہ دل ہی دل میں سرخ خرگوش کا بے حد شکر گزار تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا۔ اگر سرخ خرگوش اسے ساتھ ساتھ نہ بتاتا تو وہ اس جادوگر کے بیٹے سے کب تک لڑتا؟ آخر ان کے ہاتھوں سے مارا ہی جاتا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم کسی پرندے کی طرح فضا میں تیزی سے اڑتا جا رہا ہو۔ کافی دیر تک اسے یہی احساس ہوتا رہا کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ پھر ایک دم اس کے قدموں تلے زمین آ گئی اور وہ رک گیا۔ اب آنکھیں کھول دو شہزادے، جادوگر کی آواز سنائی دی، اور شہزادے نے آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک جزیرے کے اندر کھڑا تھا، جس کی زمین، درخت، جھاڑیاں، اس کے ارد گرد موجود سمندر سب گہرے سرخ رنگ کے تھے۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی جھیل تھی جس کا پانی بھی گہرا تھا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ وہی جھیل ہے جس کی تہہ میں وہ سرخ موتی موجود ہے۔ شہزادہ حضور، یہ جھیل بے حد گہری ہے، اس لیے اس کے اندر سے موتی آپ نہیں نکال سکتے۔ آپ ایسا کریں، مجھے نیچے اتار دیں، میں اس جھیل کی تہہ میں رہنے والی سرخ مچھلی کو بلا کر اسے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں موتی لا دے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ میری بات مان لے گی۔ سرخ خرگوش نے کہا، کیا وہ مچھلی تمہاری دوست ہے؟ شہزادے نے خرگوش کو کاندھے سے نیچے اتارتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں شہزادہ حضور، لیکن چونکہ میرا رنگ بھی سرخ ہے، میں نے وہ سرخ پھول چبایا ہوا ہے، اس لیے وہ میری بات مان جائے گی۔ آپ کسی درخت کے پیچھے چھپ جائیں، خرگوش نے کہا، اور شہزادہ قریب ہی ایک بڑے درخت کے موٹے تنے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ خرگوش نے جھیل کے کنارے پر پہنچ کر اپنی مخصوص آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز شہزادے کو سمجھ آ رہی تھی۔ وہ سرخ مچھلی کو آوازیں دے رہا تھا، اور پھر شہزادے نے دیکھا کہ چند لمحوں بعد ایک سرخ رنگ کی خوبصورت مچھلی نے پانی سے باہر سر نکالا۔ اچھی مچھلی، میں بھی سرخ رنگ کا خرگوش ہوں اور تم بھی سرخ رنگ کی مچھلی ہو۔ میری بات مانو اور مجھے جھیل کی تہہ سے سرخ موتی لا دو تاکہ میں اپنی دوست شہزادی کی پیاس بجھا سکوں۔ سرخ خرگوش نے کہا، تم واقعی سرخ رنگ کے خرگوش ہو، اس لیے میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اور میں تمہاری بات مان لوں گی، ورنہ میں کسی اور کی بات ہرگز نہیں مانتی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں تمہیں ابھی سرخ موتی لا دیتی ہوں۔ سرخ جھیل کی تہہ میں بے شمار سرخ موتی موجود ہیں، مچھلی نے کہا، اور جھیل میں غوطہ لگا کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ ایک بار پھر پانی سے باہر آئی، اور اس کے منہ میں سرخ رنگ کا ایک بڑا سا موتی موجود تھا۔ اس نے یہ موتی کنارے پر پھینک دیا اور واپس چلی گئی۔ شہزادے نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ موتی اٹھا لیا۔ اب واپس کیسے جائیں گے؟ واپس کیسے جائیں گے خرگوش صاحب؟ شہزادے نے موتی اٹھاتے ہوئے کہا، آپ اس موتی کو ہاتھ میں پکڑ کر کہیں کہ سرخ موتی ہمیں ہمارے محل میں پہنچا دو، یہ پہنچا دے گا۔ سرخ خرگوش نے کہا، اور شہزادے نے خوش ہو کر سرخ خرگوش کو کاندھے پر بٹھایا اور پھر موتی کو ہاتھ میں پکڑ کر اسے محل تک پہنچانے کے لیے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور زمین اس کے پیروں تلے سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے دوبارہ احساس ہوا کہ وہ زمین پر کھڑا ہے
تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ واقعی اپنے محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ شہزادہ بے حد خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں شہزادی عالم زیب کو رکھا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی بے ہوش پڑی تھی اور اس کے پورے جسم سے دھواں سا نکل رہا تھا اور شاہی حکیم بھی وہاں موجود تھا۔ او شہزادہ حضور، شہزادی کی حالت بے حد خراب ہو گئی ہے، آج آپ کو گئے 7 روز ہو گئے ہیں۔ شاہی حکیم نے شہزادے کو دیکھتے ہی کہا، میں سرخ موتی لے آیا ہوں۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا تو شاہی حکیم بھی بے حد خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے موتی کو توڑا تو اس کے اندر سے سرخ رنگ کے پانی کے 2 قطرے نکلے جو اس نے پیاسی شہزادی کے حلق میں ڈال دیے۔ جیسے ہی یہ قطرے شہزادی کے حلق میں گئے، شہزادی کے جسم سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور وہ جلدی سے ہوش میں آ گئی۔ اب اس کی پیاس بجھ گئی تھی۔ جب شہزادے نے اسے سرخ موتی لے آنے کا سارا حال سنایا تو شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ تو اصل میں تم اپنے دوست خرگوش کا ادا کرو، اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی موتی نہیں لا سکتا تھا، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی پیار سے سرخ خرگوش پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ سرخ خرگوش بھی شہزادی کی صحت یابی پر بے حد خوش تھا۔ پھر شہزادہ شہزادی کو ساتھ لے کر ملک ایران چلا گیا تو بادشاہ اپنی بیٹی سے مل کر بے حد خوش ہوا۔ جب اسے ساری بات کا پتہ چلا تو اس نے بھی شہزادے کا بے حد شکریہ ادا کیا اور شہزادے اور شہزادی کی رضامندی سے بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ اپنا تخت و تاج بھی شہزادے کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔